میرا نام اقبال ہے۔ میں لاہور سے تعلق رکھتا تھا اور ایک بہت بڑے دفتر میں ملازم تھا۔ میری زندگی بچپن ہی سے اونچ نیچ کا شکار رہی تھی۔ میرے ابا اماں چاہتے تھے کہ میں پڑھ لکھ جاؤں اور کچھ بن جاؤں۔ میرے ابا رکشہ چلاتے تھے اور انہوں نے مجھے ایک بہترین اسکول میں داخل کروایا تھا، لیکن میرا دھیان بالکل بھی پڑھائی کی طرف نہیں تھا۔ وہ چاہے جتنی بھی کوشش کر رہے تھے، مجھے ان کا کوئی احساس نہیں تھا۔ میرا دماغ کبھی بھی پڑھائی کی طرف مائل نہیں ہوا تھا۔ میرے تمام دوست اور ارد گرد والے مجھے کن ذہن بلاتے تھے۔ سب نے میرے ذہن میں یہ بات ڈال دی تھی کہ یہ کبھی اپنے بہتر مستقبل کے بارے میں نہیں سوچے گا اور ہمیشہ نقصان میں ہی رہے گا۔ سارا بچپن یہ باتیں سن سن کر میں بڑا ہوا تھا اور پھر ایک دن اسی سوچ نے میری زندگی تباہ کر دی تھی، بلکہ صرف میری ہی نہیں، پورے خاندان کی زندگیاں میری سوچ کی وجہ سے برباد ہو گئی تھیں۔ 20 سال کا ہوا تو مجھ پر ابا کے جانے کے بعد ایک دم ذمہ داریاں بڑھ گئی تھیں۔ میں جو سارا دن باہر رہتا اور اپنے دوستوں کے ساتھ آوارہ گردی کرتا تھا، اب مجھے آٹے اور دال کے بھاؤ پتہ لگے تو معلوم ہوا تھا کہ یہ زندگی اتنی آسان نہیں ہے جتنی ابا کے ہوتے ہوئے تھی۔ تب گھر آتا تو کھانا گھر ملتا تھا، صبح اٹھتا تو کپڑے استری ہوئے ملتے تھے، اسی طرح دن گزر جاتا تھا۔ ابا کی وفات کے بعد پہلے دن جب آنکھ کھلی تو اماں نے کہا، بیٹا انڈے لا دو، ناشتہ بنانا ہے۔ تب میں نے اپنی خالی جیب کی طرف دیکھا جس میں 100 روپے ابا نے 2 دن پہلے ہی رکھے تھے۔ میں انہی پیسوں سے جا کر ناشتے کا سامان لے آیا اور تب مجھے حقیقی معنوں میں یہ فکر لاحق ہوئی تھی کہ اب سے اگلے وقت کے لیے کیا کروں، دوپہر میں گھر کیا لاؤں گا۔ اس وقت اماں کی نصیحتیں اور بابا کی باتیں سب یاد آ رہا تھا اور مجھے دکھ ہو رہا تھا کہ میں نے اپنا ایک بڑا وقت کیوں نادانی میں گزار دیا۔ سارا دن مارا پھرنے کے بعد مجھے تھوڑا بہت مزدوری کا کام مل گیا، جس سے اتنے پیسے آ جاتے تھے کہ میں رات کو گھر کھانے کے لیے سبزی لے کر جاتا تھا۔ میں سارا دن مزدوروں کے ساتھ مل کر مزدوری کرتا رہا تھا۔ یہ پہلی دفعہ تھا اور میرا پہلا کام تھا جو میں نے اپنے ہاتھ سے کیا تھا۔ پھر چند پیسے جو میرے ہاتھ پر مالک نے رکھے تھے وہ میری آج کی کمائی تھی، اور تب مجھے احساس ہوا کہ اتنے پیسے اگر ابا میرے ہاتھ میں رکھتے تھے تو میں انہیں کیسے جواب دیتا تھا، اور آج جب خود کمائے ہیں تو احساس ہوا کہ اتنی سی رقم کے لیے سارا دن خوار ہونا کیا ہوتا ہے۔ میں رات گھر سبزی لے کر گیا تو اماں کی آنکھیں بھیگ گئی تھیں۔ مجھ جیسی اولاد کو ایسے کام کرتے دیکھنا اور اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے دیکھنا انہیں اچھا لگ رہا تھا۔ اسی رات جب میں بستر پر لیٹا تو میرے دماغ میں دنیا سے ہٹ کر بھی کچھ چل رہا تھا۔ اگر ایسے ہی سب چلتا رہا تو میں اپنے گھر والوں کو کوئی بھی آسائش نہیں دے پاؤں گا اور ساری عمر ان کے لیے ایک وقت کی روٹی کے لیے ہی لگا رہوں گا۔ مجھے ایک دم سے اپنی بہن نازیہ بھی بڑی لگنے لگی تھی۔ مجھے آج پہلی مرتبہ یہ فکر ستائی تھی کہ اس کی شادی کیسے ہوگی، اس کا جہیز کیسے بنے گا۔ وہ مجھ سے کافی چھوٹی تھی، لیکن میرے خالی ہاتھ اور خالی جیب اگلے 10 سال بھی اس کی شادی کی اجازت نہیں دیتے تھے۔ تبھی وہیں لیٹے لیٹے میری نظر ابا کے رکشے پر پڑی اور میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ ابا کا رکشہ ہی بچپن ہی سے ہماری آمدنی کا ذریعہ رہا تھا، اور اب بھی میری نگاہ وہیں آ کر ٹھہر چکی تھی۔ میں اگلے دن صبح اٹھا اور ناشتہ کیا اور پھر فوراً رکشے کی طرف بڑھ گیا۔ تب اماں کا چہرہ اس وقت آنسوؤں سے بھر گیا تھا۔ میں سارا دن رکشہ چلاتا رہا، ابھی نیا ہی تھا، اس لیے مجھے راستوں کا بھی علم نہیں تھا۔ لوگوں سے پوچھتے پوچھتے آخر کچھ دن میں راستے یاد ہونے لگے تھے، اور اب مجھے علم ہوا تھا کہ سارا دن سڑکوں پر مارا پھرنا آسان نہیں ہوتا۔ مجھے لگنے لگا تھا کہ میرا مسئلہ حل ہو چکا ہے اور اب زندگی کی کئی مشکلیں ختم ہو جائیں گی، لیکن میں بھول گیا تھا کہ میری آزمائش تو ابھی شروع ہوئی تھی۔ ایک دن رکشہ چلاتے ہوئے جا رہا تھا کہ مجھے پیاس محسوس ہوئی۔ میں اترا اور پانی پینے کے لیے دکان کی طرف بڑھ گیا۔ ابھی اترا ہی تھا کہ مجھے محسوس ہوا کہ کوئی میرے رکشے کی طرف بڑھا ہے۔ دیکھا تو وہاں 2 نقاب پوش تھے جو پتہ نہیں میرے رکشے کے پاس کیا کر رہے تھے۔ میں تیزی سے شور مچاتا ہوا ان کی طرف بھاگا تھا۔ وہ مجھے دیکھ کر چونکے تھے۔ وہ دونوں چور تھے جو جلدی سے میرے رکشے میں بیٹھ کر اسے بھگا کر لے گئے تھے، اور میں ہاتھ ملتا رہ گیا تھا۔
غلطی تو میری ہی تھی کیونکہ میں نے رکشہ سٹارٹ رکھا ہوا تھا اور خود پانی پینے چلا گیا تھا۔ میں لٹا پٹا گھر گیا اور اماں کو بتایا کہ آج میرے ساتھ کیا ہوا ہے، لیکن کمال ہمت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اماں نے کہا، بیٹا یہ ہماری قسمت تھی، شکر کرو تمہاری جان بچ گئی، جان ہے تو جہان ہے۔ اماں نے یہ کہہ کر مجھے حوصلہ تو دے دیا تھا، لیکن میں جانتا تھا کہ یہ اتنا آسان نہیں جتنا وہ کہہ رہی تھی۔ رکشہ نہیں گیا تھا، ہمارے گھر سے ساری برکت جا چکی تھی۔ اب میرے پاس نہ نیا رکشہ خریدنے کے لیے پیسے تھے، اس لیے میں چپ چاپ محنت مزدوری کرنے لگا اور دن بھر کبھی کوئی سامان اٹھاتا تو کبھی کچھ کرتا۔ ایک دن میں مزدوروں کے ساتھ مل کر ایک پل بنا رہا تھا اور وہاں سیمنٹ تیار کر رہا تھا، تبھی میں نے دور سے ایک گاڑی قریب آتے دیکھی۔ وہ تیز رفتار گاڑی اندھا دھند آگے بڑھ رہی تھی اور اس سب سے اندازہ ہو رہا تھا کہ اندر بیٹھا انسان یا تو کسی خطرے میں ہے یا پھر وہ نشے میں ہے جو اس طرح سے گاڑی چلا رہا ہے۔ ابھی میں یہ منظر دیکھ ہی رہا تھا کہ وہ گاڑی ایک دم سے میرے پاس موجود ایک درخت سے جا لگی۔ اس سے پہلے کہ اس گاڑی میں آگ لگتی، میں پھرتی سے آگے بڑھا اور وہاں موجود آدمی کو باہر نکال لیا اور پھر اپنا کام چھوڑ کر اسے کسی بھی طرح ہسپتال لے گیا۔ اس نے بے ہوش ہوتے وقت مجھے دیکھا تھا اور پھر وہ غنودگی میں چلا گیا تھا۔ ہسپتال جا کر جب اسے ہوش آیا تو وہ بندہ میرا ہاتھ پکڑ کر کتنی ہی دیر روتا رہا۔ اس نے مجھے بتایا کہ وہ کافی غصے میں تھا اور اس نے اسی وجہ سے بہت زیادہ نشہ کر لیا تھا۔ اسے تو کوئی ہوش ہی نہیں تھا۔ وہ تو پتہ نہیں کون سی نیکی تھی جو میرے آگے آ گئی اور تم نے مجھے بچا لیا، ورنہ میں شاید توبہ کیے بنا ہی مر جاتا۔ یہ کہتے ہی انور صاحب رونے لگے تھے اور میں نے انہیں حوصلہ دیا۔ جب وہ اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر چکے تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ تم کیا کرتے ہو اور تم وہاں اس وقت اتنے سنسان پل پر کیا کر رہے تھے؟ میں نے انہیں بتایا کہ میں ایک مزدور ہوں اور یہی کام کرتا ہوں۔ جب میں نے آپ کو آتے دیکھا تو فوراً کام چھوڑ کر آپ کی طرف بڑھ گیا۔ انور صاحب نے میری بات سن کر پوچھا، تم کتنا کما لیتے ہو؟ مجھے اس سوال پر تھوڑی سی شرم تو آئی، لیکن پھر میں نے کہا کہ اتنا کما لیتا ہوں کہ 2 وقت کی روٹی آ جاتی ہے۔ انور صاحب میری بات سن کر سوچ میں پڑ گئے اور پھر انہوں نے کہا کہ مجھے تم جیسے ایماندار آدمی کی ضرورت ہے، کیونکہ میرے ارد گرد ایسے بہت سے لوگ ہیں جو مجھے پیچھے کو گھسیٹنا چاہتے ہیں، اور ایسے دور میں تم مجھے مل گئے ہو۔ اب میں چاہتا ہوں کہ تم میری کمپنی میں کام کرو، اس طرح تمہاری تنخواہ بھی زیادہ ہوگی اور میرے دفتر میں تم جیسا ایماندار آدمی بھی آ جائے گا۔ مجھے یہ آفر بہت پسند آئی تھی کیونکہ روز روز کام کے لیے مارا پھرنا بہت مشکل ہوتا تھا، کبھی کام ملتا تو کبھی نہیں ملتا تھا۔ اس طرح کم از کم 1 مہینے بعد ہاتھ میں کوئی رقم تو آ جاتی اور میں نے انور صاحب کی کمپنی میں نوکری کرنا شروع کر دی۔ اماں بہت خوش ہوئی تھی، وہ چاہتی تھی کہ میں اب اپنی اور اپنی بہن کی شادی کر لوں، لیکن میں نے اکثر اپنی بہن نازیہ کو راتوں کو جاگ کر پڑھتے دیکھا تھا۔ ابھی وہ میٹرک میں تھی لیکن اتنا اچھا پڑھتی اور اپنی پڑھائی پر اتنی توجہ دیتی تھی کہ میں نے سوچ لیا تھا اب جو بھی ہو جائے میں نازیہ کی شادی اس وقت سے پہلے نہیں کروں گا جب تک اس کی پڑھائی مکمل نہیں ہو جاتی۔ وقت نے مجھے اور کچھ نہیں تو تعلیم کی اہمیت تو سمجھا دی تھی۔ اگر آج میں پڑھا لکھا ہوتا تو اس طرح در در کی ٹھوکریں کھانے کی بجائے کوئی کام کر رہا ہوتا، لیکن اب وہی غلطی نازیہ کے لیے دہرانا نہیں چاہتا تھا۔ اس لیے میں نے اماں سے کہہ دیا تھا کہ اگر آپ کو میری شادی کرنی ہے تو کر دے، لیکن نازیہ پر کسی بھی قسم کا کوئی بوجھ نہیں ڈالنا۔ اماں نے میرے لیے 1-2 رشتے پسند کیے تھے، لیکن مجھے ان میں سے کوئی لڑکی پسند نہیں آئی تھی۔ میں نے سوچا کہ ہو سکتا ہے اس معاملے میں بھی میری قسمت میرا ساتھ نہیں دے رہی، لیکن میری قسمت میں کچھ اور ہی لکھا تھا جو میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ انور صاحب کے دفتر سے ایک دن گھر آ رہا تھا کہ ایک لڑکی مجھے سڑک پر بھاگتی ہوئی نظر آئی۔ میں نے دیکھا تو وہ کافی پریشان لگ رہی تھی۔ جب اس سے پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے تو اس نے کہا کہ مجھے کسی ایسی جگہ لے جاؤ جہاں میں محفوظ رہوں، اس کے بعد میں تمہیں ساری بات بتا دوں گی۔ اس کی حالت اس وقت کچھ عجیب سی ہو رہی تھی، اس لیے میں اسے ایک ریسٹورینٹ میں کھانا کھلانے کے لیے لے گیا۔
आराम से खाना खाने के बाद उसने मुझे बताना शुरू किया कि मैं एक पढ़ी लिखी लड़की हूँ और मेरा नाम मरियम है। मैं इसी शहर से ताल्लुक़ रखती हूँ। मेरी सौतेली माँ मेरी शादी एक नशई से करना चाहती हैं। मेरे बाबा दूसरे शहर गए हुए हैं। जब तक वो नहीं आते तब तक मुझे कोई सहारा चाहिए, वरना मेरी शादी उस नशई से हो जाएगी। उसने परेशानी से सारी कहानी मुझे सुना दी। मैं उसे बस गौर से ही देख रहा था। वो एक बेहद हसीन लड़की थी, बल्कि मैं तो उसका हुस्न अल्फाज में बयान ही नहीं कर सकता। मैंने उससे कहा कि मैं महीने का 30,000 कमाता हूँ और मेरा घर अपना है और हलाल की कमाई है। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मैं वादा करता हूँ तुम्हारी इज्जत की भी हिफाजत करूंगा और तुम्हारे बाबा के आने के बाद उन्हें सच भी बताऊंगा। मेरी बात सुनने के बाद वो गहरी सोच में डूब गई कि आखिर क्या करे। फिर उसने मुझसे शादी करने का फैसला कर लिया। मैं उसे सीधा लेकर मस्जिद में गया और मौलवी साहब से कहा कि हमारा निकाह पढ़वा दो। निकाह पढ़वाते साथ ही मैं उसे अपने घर ले गया, जहां मेरी अम्मा एक लड़की को मेरे साथ देखकर हैरान रह गईं और उन्होंने मुझसे हैरत से पूछा, बेटा इकबाल, ये लड़की कौन है? तब मैंने उन्हें सारी हकीकत बता दी थी और ये भी कहा कि अब से ये हमारे घर की बहू है। हम लोग अपना वलीमा कुछ दिन बाद कर लेंगे, लेकिन आप कल सबको मिठाई भिजवा दें और बता दें कि हमने सादगी से इकबाल की शादी कर दी है। मैंने सोचा था कि वलीमा हम लोग मरियम के वालिद के आने के बाद करेंगे। मैंने उससे उसके वालिद का नंबर ले लिया था और मुसलसल फोन करने की कोशिश करने लगा था, मगर उनका नंबर किसी वजह से ऑफ जा रहा था। मरियम का इंतजार भी शिद्दत अख्तियार करता जा रहा था और फिर एक दिन हमें हमारे सब्र का फल मिल ही गया। मरियम के बाबा से हमारा राब्ता हो गया था। उन्होंने मुझे बुलाया और बहुत इज्जत से नवाजा था और हद से ज्यादा शुक्रिया भी अदा किया कि बेटा तुमने मेरी बेटी की इज्जत बचाकर बहुत बड़ा एहसान किया है। हम दोनों खुश हो गए थे। फिर मरियम के अब्बा जब हमारे घर पहली दफा आए थे तब अम्मा के भी सारे शिकवे दूर हो गए थे। उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता करके सारा जहेज भी भिजवा दिया था। अब हमने सोचा था कि वलीमे की रस्म रख ली जाए, क्योंकि सब रिश्तेदार बहुत बातें कर रहे थे कि इकबाल एक लड़की भगा लाया है। मुझे ये इल्जाम अपने सर से उतारना था और मैंने सब घर वालों को समझा दिया था कि मुझे मरियम से शादी किन हालात में करनी पड़ी थी और उन्हें ये भी कह दिया था कि अब इस बात का जिक्र वो किसी से भी नहीं करेंगे, क्योंकि इस तरह से मरियम पर कई सवाल उठाए जाएंगे जो कि मुझे गवारा नहीं था। इसलिए मैंने सबसे कहा कि हम लोग तमाम रिश्तेदारों को यही कहेंगे कि हमारी शादी अचानक इसलिए हुई थी क्योंकि मरियम के बाबा की तबीयत बहुत खराब हो गई थी और उन्हें बस मुझ पर ही भरोसा था। इसलिए उन्होंने अपनी इकलौती बेटी को किसी और के सपुर्द करने की बजाय मुझे चुना था। मैंने खुद ही सारे इंतजामात करने का सोचा था, लेकिन मरियम के बाबा ने कहा कि बेटा अब हम लोग आधे आधे पैसे बांट कर ये काम करेंगे और दोनों फरीक रकम बांट लेंगे। उनकी इस ऑफर से मुझे लगा था कि मेरा आधा बोझ उतर गया है और फिर मैंने सब लोगों को कार्ड भेज दिया था। तभी मेरे दिमाग में आया कि मुझे अनवर साहब को भी बुलाना चाहिए, क्योंकि वो मेरे बॉस थे। लेकिन मुझे ये डर लग रहा था कि मैं तो एक मामूली सा चपरासी हूँ। अगर उन्होंने मेरे घर आने से मना कर दिया तो मैं खुद ही उनके सामने शर्मिंदा हो जाऊंगा। इसलिए मैं डरते डरते उनके पास गया और पूछा कि सर, अगर आप जुम्मे वाले दिन फारिग हों तो मेरे वलीमे की तकरीब में आ जाएं, तब मुझे बहुत खुशी होगी। मैं उन्हें दावत देकर उनके चेहरे के तासुरात देखने लगा था और फिर उन्होंने कहा कि अगर वक्त मिला तो मैं जरूर आऊंगा। अनवर साहब की बात सुनकर मुझे यकीन हो गया था कि वो नहीं आएंगे, क्योंकि इतना बड़ा इंसान मुझ गरीब के घर क्यों आता। मैं घर आकर इंतजामात करने में लग गया, लेकिन वलीमे वाले दिन मेरी खुशी की कोई इंतहा ना रही। जब अनवर साहब मेरे घर आ गए, मैं खुश हो गया था और फौरन भागकर उनके पास गया, उनका शुक्रिया अदा किया, जिस पर वो मुस्कुराए और कहा कि तुमने मेरी जान बचाई थी, मुझ पर तुम्हारा कर्ज है, तुम तो मेरे मोहसिन हो, मैं तुम्हारी बात कैसे रद्द कर सकता था। अनवर साहब की इस बात से मेरी आंखों में आंसू आ गए थे और मैंने उन्हें अपने सारे खानदान से मिलवाया और बहुत फख्र से बताया कि ये मेरे बॉस हैं।
پورے فنکشن کے دوران میں نے ایک چیز دیکھی کہ انور صاحب بہت غور سے میری بیوی مریم کی طرف دیکھ رہے تھے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ایسا کیوں ہے۔ پھر میں نے سوچا ہو سکتا ہے انہوں نے اس لڑکی کو پہلے کہیں دیکھا ہو، اس لیے اتنے غور سے دیکھ رہے ہیں۔ یہ سوچ کر میں دل ہی دل میں مطمئن ہو گیا تھا۔ وہاں سب لوگ مریم کی بہت تعریف کر رہے تھے۔ آخر وہ تھی ہی اتنی خوبصورت کہ اس کی تعریف کی جاتی۔ میں اس کے مقابلے میں کم صورت تھا۔ ہر کوئی کہہ رہا تھا کہ اقبال کی قسمت کھل گئی ہے، اور یہی حقیقت تھی۔ آخر کار تقریب ختم ہو گئی اور سب اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہو گئے۔ اگلے دن میں آفس پہنچا تو میرے باس میرے انتظار میں تھے۔ انہوں نے مجھے بلایا اور اپنے سامنے والی کرسی پر بٹھایا اور پھر کہا کہ کچھ لوگ امیر ہونے میں کئی سال لگا دیتے ہیں اور کچھ لوگوں کو ایک ہی دن میں اتنا بڑا موقع ملتا ہے، لیکن وہ بندہ سب سے بڑا بیوقوف ہوتا ہے جو فائدہ نہیں اٹھاتا۔ میں انور صاحب کی اس بات پر کافی حیران سا رہ گیا تھا کہ آخر وہ کہنا کیا چاہ رہے تھے۔ میں ناسمجھی سے انہیں دیکھ رہا تھا اور پھر کہا، سر میں سمجھا نہیں۔ انہوں نے کہنا شروع کیا کہ میرے پاس تمہارے لیے ایک آفر ہے، اور پھر جو بات انہوں نے مجھے کہی اسے سن کر میں حیران رہ گیا تھا، لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں انہیں کیا جواب دوں۔ وہ میرے محسن تھے، انہوں نے مجھے ایک باعزت نوکری دی تھی، اور اب وہ جو آفر مجھے دے رہے تھے کوئی غیرت مند ہوتا تو شاید ان کے منہ پر تماچا دے مارتا، لیکن میرے ذہن میں کچھ اور ہی آ رہا تھا۔ اگر مجھے ایک موقع مل رہا تھا تو میں کیسے ضائع کر دیتا۔ اس سے پہلے کہ میں انہیں کوئی بھی جواب دیتا، انہوں نے کہا کہ تم آج کا وقت لے لو اور آرام سے گھر جا کر سوچو، لیکن آج رات 12 بجے سے پہلے فیصلہ کر لو، کیونکہ اس کے بعد یہ آفر ختم ہو جائے گی۔ میں بنا کچھ کہے خاموشی سے دفتر سے باہر نکل آیا۔ میں گھر آ گیا۔ مجھے مریم نے اس وقت دیکھا تو پریشان ہو گئی اور کہا، آپ اس وقت کیوں آ گئے ہیں؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ مریم کی اتنی فکر محسوس کر کے میں نے اس کی طرف عجیب سی نظروں سے دیکھا تھا۔ میں اسے اس چیز کے بارے میں کیسے بتاتا؟ میں نے اس سے بس اتنا ہی کہا کہ میری طبیعت خراب ہے، اور اس نے سارا دن میری بہت خدمت کی، مجھے پلکوں پر بٹھا کر رکھا۔ میں سارا دن اپنے فیصلے پر غور کرتا رہا کہ آخر کیا کروں، لیکن میری آنکھوں کے سامنے میرے بچپن کی غربت آتی رہی، اور میں نے سوچا کہ مجھے اپنے مستقبل کو ہر چیز سے اوپر رکھنا ہے۔ اور پھر یہ فیصلہ کر کے میں نے اپنے باس کو کال ملائی اور انہیں ہاں کر دی، اور پھر اپنے بستر پر آ گیا۔ مریم کو کہا کہ صبح تم تیار ہو جانا، میں تمہیں گھمانے لے کر جاؤں گا۔ اگلے دن صبح ہوئی تو میں نے آواز لگائی اور مریم ایک دم سے تیار ہو کر میرے سامنے آ گئی۔ مریم نے آج نقاب کیا ہوا تھا۔ میں تھوڑا سا حیران تھا کہ آخر آج اس نے نقاب کیوں کیا ہے، لیکن میں لیٹ ہو رہا تھا، بس جلدی سے اس کا ہاتھ تھامے چل پڑا۔ سارے راستے میرے ذہن میں کل کا واقعہ چل رہا تھا۔ میں اسے لے کر ایک ہوٹل میں پہنچا اور پھر اسے اپنے سامنے کھڑا کیا اور کہا، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ 3 بار طلاق دے کر اس کی طرف بنا دیکھے میں باہر نکل آیا، اور پھر میں نے اپنے باس کو کال کر کے بتا دیا کہ آپ کا کام ہو گیا ہے۔ کال کرتے ہی مجھے ایک آدمی نے بریف کیس پکڑایا، جسے تھام کر میں گھر آ گیا۔ ابھی میں گھر پہنچا ہی تھا کہ امی نے مجھ سے پوچھا، بیٹا تمہاری بہن نازیہ کہاں ہے؟ امی کی یہ بات سن کر میں حیران ہوا تھا کہ بھلا نازیہ کا میرے ساتھ کیا کام تھا۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ اور کہتا، انہوں نے خود ہی کہا، بیٹا نازیہ کو تم خود ہی اپنے ساتھ لے کر گئے تھے، اب واپس نہیں لائے۔ امی کی بات سن کر مجھے لگا میرے ارد گرد طوفان چلنے لگا تھا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ میری بیوی مریم کہاں ہے؟ تب امی نے کہا کہ وہ آج صبح سویرے ہی اپنے میکے چلی گئی تھی، اس کے ابا کی طبیعت بہت خراب تھی۔ امی کا یہ کہنا تھا کہ اچانک مریم کمرے سے باہر نکل آئی اور بہت خوش دلی سے مجھے سلام کیا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے۔ میں وہیں کھڑا کھڑا چکرا گیا تھا۔ میں نے باس کو فون ملایا، لیکن انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں کبھی سامنے کھڑی اپنی بیوی کو دیکھتا تو کبھی فون کو دیکھتا۔ اصل میں اس دن باس نے مجھے کہا تھا کہ میں اپنی بیوی کو طلاق دے کر اس کا نکاح باس سے کروا دوں، اور اس کے بدلے وہ مجھے 50 لاکھ دیں گے۔ پھر 2 ماہ بعد وہ میری بیوی کو طلاق دے دیں گے اور پھر میں اس سے نکاح کر لوں گا۔ مجھے ان کی آفر پسند آئی تھی، اور آج صبح میں مریم کو
इसी लिए साथ ले गया था, मगर ये कैसे हो सकता था कि मरियम तो यहाँ खड़ी थी। तभी बॉस की कॉल आई कि तुमने मेरे साथ धोखा किया है, बीवी का बोलकर अपनी बहन दे दी है, अब तुम्हें वो वापस नहीं मिलेगी। मैं तो सर पकड़ कर रह गया था कि ये मुझसे क्या हो गया था। तभी मरियम मेरे पास आई और कहा, अब मैं आपको हकीकत बताती हूँ। मैंने रात को आपकी और आपके बॉस की बातें सुन ली थी और फिर मैंने आपको सबक सिखाने का सोचा था। सुबह उठकर मैंने नाजिया से कहा कि मैं तुम्हारे भाई को एक सरप्राइज देना चाहती हूँ, बस तुम मेरी चादर पहन लो और नकाब करके उनके साथ चली जाओ, बाकी मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। और फिर मैं खुद लेके चली गई थी और नाजिया को आपके साथ भेज दिया। मैंने सारी बात सुनकर उसे बहुत मारा था। बॉस के पास गया तो उन्होंने मुझे नौकरी से निकाल दिया और वो मेरी बहन को लेकर पता नहीं कहाँ चले गए थे। कुछ वक्त गुजरा था कि एक रोज सड़क पर कुछ डाकुओं ने मुझ पर हमला कर दिया और इस हादसे में मैं माजूर हो गया और बिस्तर से लगकर रह गया था। तब मुझे हकीकी मायनों में पता लगा कि मेरा अपना कौन था और कौन नहीं। मरियम ने मेरी बहुत खिदमत की थी, मैं रोज रोता और रोज मरता था। मैंने इतना बड़ा गुनाह कैसे कर दिया था जिसने मुझे और मेरे खानदान को तबाह कर दिया। मेरी अम्मी ने उस दिन के बाद से आज तक मुझसे बात नहीं की, बस मुझे बद्दुआएं देती हैं। मैंने अपनी बहन को बहुत ढूंढा था मगर वो ना मिली और फिर एक दिन मेरी बहन लुटी पुटी हालत में खुद ही घर वापस आ गई थी। अनवर साहब ने तंग आकर उसे छोड़ दिया था। अम्मा ने बड़ी मुश्किल से उसका निकाह एक बड़ी उम्र के आदमी के साथ करके उसे ब्याह दिया था और मेरी बीवी ने भी मुझसे खुला ले ली थी। उसे मुझ पर से भरोसा खत्म हो गया था। अम्मा आज भी मुझे कोसती हैं कि मेरी वजह से मेरी बहन की जिंदगी और घर बर्बाद हुआ है। मैं खुद भी एक टांग से माजूर हो गया हूँ, शायद यही मेरी सजा थी।